أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس عظیم الشان کائنات میں پیدا فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا فرمایا ہے، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کیا اعمال سر انجام دینے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جو ہماری روزمرہ ضرورت ہے، کھانا پینا سونا اور ہماری اس قسم کی ضروریات، یہ ہر شخص کی، ہر مخلوق کی ضرورت ہے، وہ انسان ہوں جانور ہوں دیگر مخلوقات، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے کچھ کچھ ضروریات لگائی ہیں۔ ایک ہے ہماری ضرورت اور ایک ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے کچھ مقاصد مقرر فرمائے ہیں۔ ہمیں ہماری جو ضرورت ہے اس کے لیے تو ہمیں تگ و دو کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تدبیر کرنے کا اور حلال طریقے سے کمائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں اس میں تدبیر کرنی ہے، لیکن اس کے نتائج کی اور رزق ہم تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں اللہ رب العالمین کے ذمے ان کا رزق ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو رزق دینا ہی دینا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی رزق دیتے ہیں، جانوروں کو بھی رزق دیتے ہیں، حشرات الارض کو بھی رزق دیتے ہیں، مچھلیوں کو بھی رزق دیتے ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو بھی اللہ رب العالمین رزق دیتے ہیں۔ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کی رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اگرچہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے تگ و دو کریں، ہم اس کے لیے تدبیر کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ نتیجہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم زیادہ محنت کریں گے تو زیادہ نتیجہ نکلے گا، کم محنت کریں گے تو کم نتیجہ نکلے گا رزق کے اعتبار سے، نہیں، وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ تو ہمیں اپنے رزق کے لیے جو ہماری ضرورت ہے اس کے لیے تگ و دو تو کرنی ہے، ہاتھ پاؤں تو ہلانے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں تگ و دو وہ ایک محدود سطح پر کرنی ہے۔ ہمیں اس کے لیے اپنی روزمرہ اوقات میں سے کچھ وقت نکالنا ہے، سارا وقت اس کے لیے صرف نہیں کرنا۔ اگر ہم اپنی روزمرہ روٹین، اپنی روزانہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ وقت سونے کے لیے نکال لیں، کچھ وقت، تو ہم نے وہ جو کمائی کے لیے باقی سارا وقت رکھا ہوا ہے، اگر ہم وہ سارا وقت کمائی کے لیے، روزی کمانے کے لیے، چاہے ہم وہ حلال طریقے سے کیوں نہ کمائیں، اگر ہم اس پہ لگا دیں گے تو یہ ہماری ایک ضرورت ہے، اور یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ پہ لی ہے
ہمارے ذمے تدبیر کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی توحید، خود بھی اس پر عمل پیرا ہونا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا، خود بھی دین پر عمل کرنا، دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینا، خود بھی علم حاصل کرنا، اچھی باتیں سیکھنا اور دوسروں کو بھی سکھانا، اور اس کے راہ میں جتنی رکاوٹیں آئیں ان رکاوٹوں پر صبر کرنا، دین کے غلبے کی کوشش، یہ ہماری زندگی کے اصل مقاصد ہیں۔ تو اگر ہماری ساری توجہ ہمارے روزمرہ کاموں پر لگ جائے گی، رزق روٹی پر لگ جائے گی، تو جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے ہم اس پر عمل نہیں کر سکیں گے، اور اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نہیں اٹھائی۔ اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں ہدایت دینی ہی دینی ہے، تم کوشش کرو یا نہ کرو، میں نے تمہیں علم دینا ہی دینا ہے، تم کوشش کرو یا نہ کرو، تم اللہ کی عبادت کرو گے ہی کرو گے، تم کوشش کرو یا نہ کرو، ایسی کوئی تعلیمات دین اسلام میں نہیں ہیں۔ تو ہمیں اپنی ضرورت اور اپنی زندگی کے مقصد ان دونوں کو مد نظر رکھنا ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اس میں کیسے اپنے اوقات کو تقسیم کرنا ہے، اور کیسی اپنی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ جو اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے، جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو وہ ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ایک بندہ کسی کام سے، میں کئی دفعہ مثال پیش کرتا ہوں، کسی کام سے دوسرے شہر میں جاتا ہے، وہ جس مقصد کے لیے دوسرے شہر میں گیا ہے، تو اگر وہ اپنا مقصد بھول جائے اور وہ دوسرے شہر میں آنے جانے کے لیے اچھی سواری کا انتظام کر لے، وہاں رہنے کے لیے اچھے ہوٹل کا یا کسی رشتہ دار کے گھر اپنی اچھی رہائش کا انتظام کر لے، وہاں اس نے جتنے دن رہنا ہے اتنے دن رہنے کے لیے کھانے پینے کا اچھا انتظام کر لے، اور وہ ہفتہ دو ہفتہ وہاں رہ کر واپس آ جائے، جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام تو کیا نہیں اس نے، تو کیا اس سفر کو کامیاب کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اچھی سے اچھی سواری میں جائے، جہاز کا سفر کرے، اچھے سے اچھے ہوٹل میں رہے، اچھے سے اچھا کھانا کھائے، اس نے اپنا اس سفر کا مقصد پورا نہیں کیا، جس مقصد کے لیے وہ گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ ہم اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات میں اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت میں اللہ رب العالمین کے تمام احکامات کی پابندی آ جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں جتنے حکم دیے ہیں کہ ہم یہ اچھے کام کریں، یہ اچھی باتیں منہ سے نکالیں، ہر اچھا قول، ہر اچھا فعل، وہ عبادت ہے۔ جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کریں، جس سے اللہ نے روکا ہے اسے رک جائیں، یہ عبادت ہے۔ اور اس عبادت کی بنیاد، خلاصہ، وہ توحید ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور صرف اس کے لیے پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں لوگوں سے رزق نہیں مانگتا۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ، بے شک اللہ وہی الرزاق ہے، ذو القوۃ المتین، بہت قوت والا، بڑا مضبوط ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم سے اس دنیا میں عبادت کا تقاضا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم سے اس دنیا میں رزق کا تقاضا نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان سے رزق نہیں مانگتا ان کی ذات کے لیے، میں یہ بھی نہیں مانگتا کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ کو تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں ہم سے تقاضا کرتے کہ ہم اللہ کے بندوں کو کھلائیں۔ اللہ اپنے بندوں کو کھلانے والا خود ہے، ہمیں کھلانے والا، اپنی ساری مخلوقات کو کھلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم، کہہ دیجئے میں اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو کھلاتا ہے جسے کھلایا نہیں جاتا، مجھے اور آپ کو تو وہ کھلاتا ہے،
پوری کائنات کو تو، ساری مخلوقات کو تو وہ کھلاتا ہے، انسان کے نہیں جی میں نے تو اپنے لیے کمانا ہے، میں نے تو بیوی بچوں کے لیے کمانا ہے، میرے پر تو یہ ذمہ داری، میرے پر یہ ذمہ داری۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تم اس کے لیے تگ و دو کرو، لیکن وہ تگ و دو ایک محدود ہونی چاہیے۔ اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں موٹی موٹی محنت کرو، اپنی پوری زندگی، اپنا دن کا سارا حصہ وہ روزی روٹی میں اور کمائی میں اور کاروبار میں اور مزدوری میں لگا دیں نا، تو انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ پھر یہی کام تو جانور بھی کرتا ہے، یہ کام گدھا بہت زیادہ اچھا کر لیتا ہے، یہ کام دوسرے جانور ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین نے مزید کس کام کے لیے پیدا کیا؟ تو وہ اللہ رب العالمین کا ہم سے تقاضا عبادت کا ہے۔ اس عبادت میں ایک بڑی عبادت، اللہ رب العالمین نے جو پہلا گھر اس دنیا میں جو بنا، مسجد اللہ کے لیے، بیت اللہ، تو بیت اللہ کا سفر، بیت اللہ کا ارادہ جس کو حج کہتے ہیں، تو وہ بھی اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا ارادہ کرنا ضروری ہے، بیت اللہ کا حج کرنا ضروری ہے، بشرطے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ کی طرف استطاعت پائے، جو رستے کی طاقت پائے، جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ اور یہ اتنا ضروری عمل ہے کہ جو بندہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان سن لیجئے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انکار کرے حج کرنے سے، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے سے، استطاعت کے باوجود بیت اللہ کا ارادہ کرنے سے جو انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ رب العالمین بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ اللہ رب العالمین کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ بیت اللہ کا حج کریں، لوگ بیت اللہ کا حج کریں گے تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کو خوشی ہوگی کہ میں نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، بندے میرے احکام پر عمل کریں، تو فلاں بندے نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے، اللہ رب العالمین کو خوشی ہوگی، اور اس خوشی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں خوش کر دیں گے، ہماری دنیا آخرت سنور جائے گی۔ اللہ رب العالمین کو نقصان ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہیں، تعریف کیے گئے ہیں۔ ہاں اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے اللہ کو خوشی ضرور ہوتی ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تم جیسے لوگوں کی۔ اللہ نے تمہیں اپنے رستے میں چلنا قبول ہی نہیں کیا تمہارا، تو اللہ کو تم جیسے لوگ چاہیے ہی نہیں ہیں، اللہ بے نیاز ہے تم سے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، لیکن اگر تم شکر ادا کرو، اگر تم اللہ رب العالمین کے احکامات مان لو، اللہ رب العالمین کی وحی کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو وہ راضی ہو جاتا ہے تم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 چیزوں میں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، توحید اور رسالت کا اقرار، و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، و حج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا، و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ 5 ایسے اعمال ہیں کہ جو اسلام کی بنیاد ہیں، اگر وہ 5 اعمال نہ کیے جائیں استطاعت کے باوجود،
ان کے حالات بن گئے، نصاب پورا ہو گیا، شرائط پوری ہو گئیں، اگر کوئی لاپرواہی کرتا ہے، اگر کوئی توجہ نہیں دیتا تو اسلام کی بنیاد کو، اسلام کی عمارت کو گرا دیتا ہے۔ یہ اسلام کے پلرز ہیں، اسلام کی بنیادیں ہیں، پھر اسلام باقی نہیں رہتا اس شخص کے اندر۔ حج کی اتنی اہمیت ہے، فرضی حج تو فرضی حج، انسان نفلی حج کرے، انسان عمرہ کرے، اگر اس نے عمرہ شروع کر دیا ہے، نفلی حج شروع کر دیا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اے لوگو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اگر تم نے شروع کر دیا ہے عمرہ، اگر ایک انسان نے عمرہ شروع کر دیا ہے، اب اس کو پورا کرنا چاہیے۔ حج شروع کر دیا ہے، اسے پورا کرنا چاہیے، بلا وجہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو چھوڑے گا تو اس کو پھر ہدیہ دینی ہوگی، قربانی کرنی ہوگی۔ اور اس آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی جو اللہ نے ہماری عبادت کے طریقے ہم پر فرض کیے ہیں، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، تعمیر نو کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس میں وہ دعاؤں میں یہ دعا بھی کرتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا۔ تو حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ اور دیگر عبادات، ان کو سیکھنا، ان کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو چیز اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کی ہے تو اس کے بارے میں سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے۔ ایک قاعدہ ہے، علماء نے کتاب و سنت کی تعلیمات، کتاب و سنت کی نصوص سے یہ قاعدہ استنباط کیا ہے ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب۔ اگر کوئی چیز اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، کوئی چیز اللہ نے ہم پر واجب قرار دی ہے، ضروری قرار دی ہے، اگر اس چیز کو ادا کرنے کے لیے کوئی اور چیز بھی ضروری ہے تو وہ جس چیز کے بغیر ایک واجب، ایک فرض کام پورا نہیں ہوتا، وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے لیے نماز سیکھنا ضروری ہے تو اگر نماز فرض ہے ہم پر تو نماز کا سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے، کیونکہ اگر نماز نہیں سیکھیں گے تو نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز تو اللہ نے فرض کی ہے۔ کفر اسلام کے درمیان فرق ہے، اگر نماز نہیں سیکھیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس طریقے کے مطابق جس کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو فرض قرار دیا ہے، اگر اس کو نہیں سیکھیں گے تو کیسے پھر حج کریں گے، کیسے عمرہ کریں گے؟ تو حج اور عمرہ کرنا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، تو پھر اس کا طریقہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، آپ کے ساتھ 1,00,000 سے اوپر صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ قدم قدم پہ انہیں فرماتے ہیں کہ مجھ سے عبادت کے طریقے سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم۔ اور اللہ رب العالمین یہ سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس میں حج کے کچھ طریقے بیان فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں موٹی موٹی باتیں بیان ہوتی ہیں، تفصیلات احادیث مبارکہ میں بیان ہوتی ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بڑا غور طلب ہے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ عبادت کے، حج کے، عمرے کے کچھ طریقے بیان کر کے، کچھ تفصیلات بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کی بات کر رہے تھے اور اللہ رب العالمین فرما رہے تھے حج کو اور عمرہ کو پورا کرو، اور حج کے کچھ طریقے، کچھ موٹی باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائیں۔ اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنی شدت عقاب کا ذکر کیوں فرمایا ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے سیکھا نہیں حج کے طریقہ،
عمرہ کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، اور پھر وہ یہ عبادت کرتے ہوئے پھر وہ منمانیاں کرتا ہے، پھر وہ خرابیاں کرتا ہے، پھر وہ لا علمی میں غلط سلط کام کرتا ہے، تو اسے اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ دنیا کی چیزیں اس کے لیے بڑی اس کو محنت کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، حالانکہ ان کی کوئی بہت زیادہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے اہمیت نہیں ہے۔ جو ہماری اصل زندگی ہے اس کے لیے انسان اتنے سال اتنی قد و کاوش کرتا ہے۔ تو جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، جو اللہ رسول کے احکامات ہیں، جو ہم پر فرض ہیں، جو اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہیں، ہم وہی نہیں سیکھتے، اور ہم اگر وہ کر لیں تو اس کے اندر کمی کوتاہی کرتے رہیں، لا علمی کے اندر، جہالت کے اندر، اور ہم کوئی پرواہ ہی نہ کریں، کوئی توجہ ہی نہ کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں۔ 7 آسمانوں کے اوپر سے، عرش سے اللہ رب العالمین نے وہی کیے ہیں ہمارے اوپر۔ اگر ہم ان کو نہیں سیکھتے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ یعنی اگر ایک بندہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دے گا تو وہ اصل میں اللہ کو اہمیت نہیں دے رہا، وہ اللہ کی وحی کو اہمیت نہیں دے رہا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کو اہمیت نہیں دے رہا۔ اور اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا؟ ایک ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، ایک ہے اللہ رسول کو، اللہ رسول کے احکامات کو حقیر سمجھنا۔ اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر ہے کہ حق کا انکار کر دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے۔ ہاں اس کے لیے استطاعت ضروری ہے، جس کے پاس استطاعت ہے اسے حج کرنا ہے۔ کتنی دفعہ کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دین کو آسان بنایا ہے۔ ایک بندہ زندگی میں ایک دفعہ حج کر لے صحیح طریقہ کار کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو اس کا یہ فرض پورا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، حج کیا کرو۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس شخص نے 3 دفعہ یہ بات دہرائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ واجب ہو جاتا، ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، تمہارے اوپر مشکل ہو جاتی، تم کر نہ پاتے۔ تو انسان کو ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے جن سوالات کی وجہ سے انسان پر مشکل آ جائے۔ تو دین آسان ہے، اللہ رب العالمین نے آسانی رکھی ہے۔ ایک انسان زندگی میں ایک دفعہ حج کر لے، صحیح طریقے سے سنت کے مطابق بالغ ہے، تو یہ فرض پھر اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پھر دوبارہ حج نہیں کر سکتا، وہ دوبارہ حج کر سکتا ہے، نفلی حج کر سکتا ہے، اور بار بار حج کرنا چاہیے، بار بار عمرہ کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، اے لوگوں عمرہ اور حج بار بار کیا کرو۔ کیا ہوتا ہے حج عمرہ بار بار کرنے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ بار بار کرنے سے ایک تو گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کا جو دنیا کی طرف دل لگ جاتا ہے وہ انسان کا دل دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف، اللہ کی طرف لگ جاتا ہے، کمیاں کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں۔ نمبر 2، ہم سمجھتے ہیں کہ حج عمرہ کرنے میں تو بڑے پیسے لگ جاتے ہیں، بڑا مہنگا ہو گیا حج عمرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان حق سے، آپ کی زبان پر وہی حق اترتا تھا، آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے سے اللہ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ حج عمرہ کرنے سے مال و دولت میں کمی نہیں ہوتی، مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح صدقہ خیرات کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ مال و دولت میں کمی نہیں ہوتی، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، الشیطان یعدکم الفقر، فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو کم کر دیتے ہیں، صدقات کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح حج عمرہ کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی کمیاں کوتاہیاں وہ معاف ہوتی ہیں، انسان کی توجہ اللہ کی طرف، آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ سیدنا اقرا بن حابس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ الحج فی کل سنہ او مرۃ واحدہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال کرنا ہے، کیا ایک مرتبہ کرنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل مرۃ واحدۃ فمن زاد فہو تطوع،
ایک دفعہ کرنا ہے زندگی میں. اگر کوئی زیادہ کرنا چاہے تو یہ نفلی چیز ہے. ہاں کوئی نفل کرے, ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. جو بندہ نفل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں. اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں کہ میرے بندے نے کس خلوص کے ساتھ, کس نیت کے ساتھ اس نے یہ عمل کیا ہے. انسان اخلاص کے ساتھ چھوٹا عمل بھی کر لے, عمل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, اصل تو اس عمل کے پیچھے انسان کا خلوص, انسان کس نیت اور کس اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے وہ چیز ہے. تو حج ایک تو مسلمان پر فرض ہے. ایک بندہ مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ حج کرتا رہے, اس کو حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو پہلے حج سے بڑے اعمال, اس کو پہلے وہ اللہ کی بات ماننی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے, اسلام قبول کرنا ہے, دیگر تعلیمات اس کا اقرار کرنا ہے, پھر اسے حج کرنا ہے. ایک کافر حج کرے تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا. ایک عاقل شخص پر حج فرض ہوتا ہے. اگر ایک بندہ وہ عاقل نہیں ہے, وہ پاگل ہے, مجنون ہے, دیوانہ ہے, شعور نہیں رکھتا, تو ایسے شخص پر حج فرض نہیں ہے. اسی طرح حج ایک آزاد شخص پر فرض ہے. ایک غلام ہو تو غلام پر حج فرض نہیں ہے. اسی طرح حج بالغ شخص پر فرض ہے, مرد ہو یا عورت. جو نابالغ ہے اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. اگر کوئی نابالغ شخص, بچہ یا بچی حج کر لے تو اس کو ثواب تو ہوگا, لیکن اس کا فرض حج ادا نہیں ہوگا. اس کو, اس کے ماں باپ کو ثواب ہوگا. وہ اس نے کیا کوشش کی ہے, اس کے ماں باپ نے کوشش کی ہے, اس کے ماں باپ کو اس کا اجر ملے گا, لیکن اس کو بالغ ہونے کے بعد دوبارہ حج کرنا ہوگا. حج ایک تندرست شخص پر ہوتا ہے, جو بندہ بیمار نہ ہو. اور آخری شرط ہے کہ زیادہ راہ ہو, اتنا مال ہو کہ انسان حج کرنے جا سکے اور انسان اپنے کھانے پینے کی ضرورت پوری کر سکے وہاں کی, پیچھے سے بیوی بچوں کی. تو اتنا زیادہ راہ ہو تو انسان جو ہے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. تو کچھ تو بنیادی شرطیں ہیں جو ہر عمل کے لیے ہیں, بہت سارے اعمال کے لیے ہیں. اسلام اور عقل اور پھر آزاد. غلام پر اور بھی بہت سارے احکام نہیں ہیں. اور بالغ, یہ تو دیگر اعمال کی بھی شرائط میں آ جاتا ہے. تو دو شرطیں جو بڑی بنیادی ہیں وہ ہیں کہ ایک تو وہ صحت مند ہو, بیمار نہ ہو. اگر ایک بندہ بیمار ہے, وہ سفر کرنے کے قابل نہیں ہے, چاہے اس کے پاس جو ہے وہ مال موجود ہے, استطاعت موجود ہے, وہ غنی ہے, لیکن اگر وہ اتنا بیمار ہے کہ وہ سفر کر ہی نہیں سکتا, تو ایسے شخص پر حج فرض نہیں ہے. اور اسی طرح اگر وہ صحت مند ہے تو اس کے پاس زیادہ راہ ہو. زیادہ راہ سے مراد رستے کا زیادہ راہ, وہاں پہنچ کر وہ اپنا کھانا پینا کر سکے, پیچھے سے بیوی بچوں کا زیادہ راہ جو ہے وہ ان کو کھانے پینے کا ان کا انتظام کر کے جائے. تو یہ دو بنیادی شرطیں ہیں جو زائد شرطیں ہیں. تو یہ اگر ہوگا تو پھر اس پر حج فرض ہوگا. یہ مطلب ہے من استطاع الیہ سبیلا, جو رستے کی استطاعت رکھے. یہ تو مردوں کے لیے ہے. اگر کوئی خاتون ہے تو خاتون کے لیے ایک شرط کا مزید اضافہ ہو جاتا ہے, اور وہ شرط ہے محرم کا ہونا. کیونکہ کوئی خاتون وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی. لمبا سفر, دوسرے شہروں کا, دوسرے ملکوں کا, وہ کوئی خاتون سفر نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم. کوئی عورت 3 دن کی مسافت والا سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ محرم شخص نہ ہو. یہ اس دور کے بارے میں آپ نے فرمایا. تو ایک عورت لمبا سفر کرے دوسرے شہر کا, اس دور میں مکہ مدینہ کے درمیان سفر کرتے کرتے 8 دن لگ جایا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا ایک عورت 3 دن کا سفر نہ کرے تو یہ مکہ مدینہ کے درمیان کے سفر سے بھی کم سفر ہے. کوئی عورت اتنا سفر نہیں کر سکتی, محرم ساتھ موجود ہوگا تو پھر وہ سفر کر سکتی ہے, ورنہ وہ سفر نہیں کر سکتی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا یہ من استطاع الیہ سبیلا کے اندر شامل ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک عورت حج کرنا چاہتی تھی تو اس کے شوہر کا نام جہاد کے اندر لکھا ہوا تھا. صحیح حدیث مبارکہ ہے. تو اس کے شوہر کا نام
وہ جہاد کے اندر لکھا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا کہ اس شخص کی بیوی حج کا سفر کرنا چاہتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم جا کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، میرا نام تو جہاد کے اندر لکھا ہے، میں جہاد کروں گا، تو اس عورت کے پاس سواری اونٹ موجود ہے، باقی ساتھی موجود ہیں، تو اس دور میں سفر اکیلا تو نہیں ہوتا تھا، ظاہری بات ہے قافلہ ہوگا، عورتیں ہوں گی، دیگر مرد بھی ہوں گے، تو میرا نام تو جہاد میں لکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے اس کا نام ختم کروا کر فرمایا کہ وہ حج کرے، وہ عورت تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ حج کرے، شوہر کے بغیر وہ حج نہ کرے۔ اگر حج کا سفر محرم کے بغیر نہیں ہوتا تو یہ ہمارے دنیا کے سفر یہ محرم کے بغیر کیسے ہو جاتے ہیں؟ اگر اتنا نیک سفر، اتنی عبادت کا سفر وہ محرم کے بغیر نہیں ہو سکتا، تب پھر باقی سفر جو ہیں یہ محرم کے بغیر کیسے ہو جاتے ہیں؟ ایک بندے کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے، وہ حج نہیں کرتا، تو ایسا شخص پھر وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ولیعاذ باللہ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو بندہ کفر کرے، اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے سے انکار کر دے، تو اللہ رب العالمین اس شخص سے کیا تمام جہان سے ہی بے نیاز ہے، اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بندہ کہے جی میں تو مسلمان ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو صدقہ خیرات کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ہے ایسے لوگوں سے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ایک شخص کوئی مجبوری نہیں ہے اس کے لیے، اگر وہ مجبوری کے بغیر حج نہیں کرتا، اس کو کسی ضروری حاجت نے نہیں روکا، کسی ظالم بادشاہ نے نہیں روکا، اس کو کسی مرض شدید نے حج سے نہیں روکا، اگر اس نے حج نہیں کیا، اس کے پاس ساری استطاعتیں موجود تھیں، سارے حالات موجود تھے، اس نے حج نہیں کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مرضی ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے کہ عیسائی ہو کر مرے، ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا۔ جب بنیادی فریضہ ہی وہ پورا نہیں کرتا، اس کو اللہ رسول کے احکامات کی پرواہ نہیں ہے، اس کو حج کی پرواہ نہیں ہے، تو وہ یہودی ہو کر مرے، وہ عیسائی ہو کر مرے۔ من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، وہ یہودی ہو کر مرے یا وہ عیسائی ہو کر مرے۔ کسی شخص کے پاس استطاعت نہیں تھی تو وہ حج نہیں اس نے کیا، لیکن اللہ نے اسے استطاعت دے دی۔ اب ہمارے کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی ابھی استطاعت نہیں ہے، استطاعت ہوتی ہے تو پھر دیگر ضروریات ہمارے ہاں آ جاتی ہیں، جی شادی کرنی ہے خود شادی کر لیں، مزید استطاعت آئے چلو جی کوئی سواری کا انتظام کر لیتے ہیں، مزید استطاعت آ جائے چلو جی کوئی پلاٹ شلاٹ لے لیتے ہیں بچوں کے لیے، آگے بچوں کی بھی شادی کرنی ہے، بچوں کی بھی ضروریات ہیں، وہ چیزیں ہو جائیں تو جی پھر بچوں کی شادی کرنی ہے۔ یہ اگر اس طرح کر کے سوچتے رہیں گے تو کبھی بھی انسان حج نہیں کر سکے گا، پھر تو ضروریات کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی، پہلے اپنی شادی، پھر بچوں کی شادی، پھر بچوں کے بچوں کی شادی، وہ تو ضروریات کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ جیسے انسان کے پاس استطاعت ہو انسان کو حج کر لینا چاہیے، انسان کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیا پتہ کہ موت آ جائے، انسان کے پاس استطاعت موجود ہو اور انسان کو موت آ جائے، اجل کا فرشتہ آ جائے اور انسان استطاعت کے باوجود حج نہ کر سکے، تو انسان کو اسی سال یا کم از کم اگلے سال انسان کو حج کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا تعجلوا الی الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، اے لوگو جلدی حج کیا کرو، کسی کے پاس استطاعت ہو تو اسے حج کر لینا چاہیے، فإنه لا يدري ما يعرض له، اسے نہیں پتا کہ کیا حالات پیش آ جائیں، کیا پتہ جو اس کے پاس استطاعت تھی چند سال رہی پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ چھین لے، کیا پتہ کوئی حادثہ ہو جائے، کیا پتہ موت آ جائے، کیا پتہ بیماری آ جائے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو انسان کے پاس استطاعت ہو تو انسان کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو بندہ حج کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جلدی کرے، فإنه قد يمرض المریض، کبھی مرض آ جاتا ہے، وتضل الضالہ، کبھی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، وتعرض الحاجہ، کبھی کوئی اور حاجت آ جاتی،
کبھی موت، کبھی کوئی ایسی چیز اور بھی آ سکتی ہے، تو جیسے انسان کے پاس استطاعت ہو تو انسان کو حج کر لینا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ اگر اللہ نے ایک شخص کو استطاعت دی ہے تو اسے ہر 5 سال کے اندر حج کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایسا ہی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا ان عبدن، آپ نے فرمایا حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبدن اصححت له جسمہ، میرا بندہ ہے، میں نے اس کے جسم کو صحیح رکھا ہے، اس کو صحت عطا کی ہے، ووسعت علیہ فی المعیشہ، میں نے اس کو اس کی معیشت کھلی دی ہے، اس کے پاس استطاعت موجود ہے، اس کے پاس صحت موجود ہے، تمضی علیہ 5 اعوام لا یفد الی لمحروم، اگر 5 سال گزر جائیں صحت کے ساتھ، استطاعت کے ساتھ، پھر وہ میری طرف نہ آئے، پھر وہ میرے گھر کا ارادہ نہ کرے، پھر وہ حج نہ کرے، لمحروم، تو ایسا شخص پھر محروم ہے، ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حج کرنے کی، بار بار اللہ کا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اگر استطاعت ہے تو ہمیں حج کی تیاری کرنی چاہیے، اگر استطاعت نہیں ہے تو کم از کم حج کا طریقہ سیکھنا چاہیے، کم از کم یعنی ہم یہ ظاہر کریں کہ ہم حج کا ارادہ رکھتے ہیں، ہمیں حج سیکھنا ہے، حج کا طریقہ سیکھنا ہے، عمرے کا طریقہ سیکھنا ہے، جیسے اللہ کی طرف سے استطاعت ہوگی تو انشاءاللہ ہم حج کریں گے، ہم عمرہ کریں گے، تو ہمیں حج اور عمرہ کے طریقے بھی سیکھنے چاہیے، اور ہمیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ جیسے جہاد کرنا فرض ہے، اگر جہاد کے حالات نہ ہوں تو انسان کو کم از کم جہاد کی تمنا کرنی چاہیے، جہاد کا ارادہ کرنا چاہیے، جہاد کی ٹریننگ کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسا شخص منافق ہو کر مرتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے احکام پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔